ذکر کرتا ہوں تو سینے میں جلن سی معلوم ہوتی ہے، وہ ذکر کا اثر سمجھے۔ میں نے لکھا کہ نہیں، کسی حکیم کو دکھا کر علاج کرا، کیونکہ یہ سوزش معدے کی خرابی کی وجہ سے، آثار ذکر سے نہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ واقعی حکیم صاحب نے بھی یہی تجویز کیا، اور علاج سے میری سینے کی جلن جاتی رہی۔ وہ سمجھے کہ اس الہی آگ آ رہی، وہ سمجھے کہ اس الہی کی آگ آ رہی ہے، اور وہ معدے کی خرابی تھی۔ میرے ساتھ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اسی لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ مجھے بڑے روشنی نظر آتی ہے جب میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا کہ فوراً ذکر کو ملتوی کر دو اور بادام کا تیل لگاؤ اور کسی حکیم سے کوئی خمیرہ میرا بھی لے لو اور صبح ٹہلا کرو بعد میں، فی الحال ذکر ملتوی کر دو۔ پھر حق سے فرمایا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اس کی خشکی دماغ میں بڑھ گئی، کچھ دن میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطلاع شیخ کو حالات کی اطلاع بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کتنی اہم بات لکھ رہے ہیں کہ میرے سینے میں سوزش معلوم ہوئی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ ذکر کا اثر، اللہ کا نام لے رہا ہوں تو عشق الہی کی آگ بڑھ رہی، سینے میں جلن ہونے لگی، سمجھے بس میں تو کامیاب ہو گیا، آ گئی آگ اللہ کی۔ حضرت نے لکھا نہیں، یہ میدے کی خرابی سے علاج کیا، چانچہ میدے علاج کرایا اور ٹھیک۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو طبیب کی ضرورت ہے، جیسے طبیب کی ضرورت ہے ایسی روحانی طبیب کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی بڑے ظریف تھے، ایسی بات چپکے سے فرما دیتے تھے کہ سننے والوں کے پیٹ میں ہنستے ہنستے بل پڑ جاتے تھے، لیکن خود بالکل نہیں ہنستے تھے۔ یہ کمال ہے کہ دوسروں کو ہنسا دے اور خود ذرا بھی نہ ہنسے، صاحب یہ کمال ہے۔ دیکھیے مولانا گنگوہی کے حالات فرما رہے کہ مولانا گنگوہی بڑے ظریف تھے، ایسی بات چپکے سے فرما دیتے تھے کہ سننے والوں کے پیٹ میں ہنستے ہنستے بل پڑ جاتے تھے، لیکن خود بالکل نہیں ہنستے تھے، اور لوگ تو ہنس رہے ہیں اور آپ تصویر لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وقار تھا، بہت کم بولتے تھے، اور وہ عام طور سے جو لوگ کمگو ہوتے ہیں ان کا کلام مختصر ہوتا ہے، لیکن مولانا جب پڑھاتے تھے تو بس دریا بہا دیتے۔ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 2-3 قصے سارے درس بخاری میں جب طلبہ تھک جاتے تھے تو اس کو سنا دیا کرتے۔ دہلی میں ایک بڈھا ایک بڈھی رہتے تھے، ایک بڈھا ایک بڈھی دہلی میں اور ایک جھونپڑی میں، اور کوئی سب منمرا گئے، اور دونوں 80 اور 90 سال کے تھے، لیکن اتنی محبت تھی کہ دونوں ایک ہی بستر میں لپٹ کے سوتے تھے، اور بلا اجازت ایک دوسرے کی کوئی پیشاب پیخانہ بھی نہیں جاتا تھا۔ چاچے جب بڑے میاں اٹھتے تھے تو کہتے تھے سکھائیں میں موتی ہوں، یعنی مجھے موتنے کی اجازت دے دو۔ تو جب وہ اجازت دیتے تھے ہاں ہاں موت لو، تب وہ جاتے تھے پیشاب کرنے۔ تو حضرت گنگوہی اس قصے کو کہہ کر سب تو ہنسنے لگتے تھے، اور خود وہی ابھی آپ نے سنا وہ اللہ اللہ کرتے، اس سے دماغ کی تھکاوٹ دور کر دیتے تھے طالبہ کی۔ اور طلبہ کون تھے؟ مولانا احیاء صاحب شیخ کے والد، میرے شیخ کے استاد تھے مولانا ماجد علی جونپوری اور مولانا احیاء صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضرت کی باتیں سے انسان کے مزاج میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو معلوم ہو گیا کہ اگر ذکر میں کبھی جلن پیدا ہوگی تو فوراً فکر ہوگی کہ کہیں میدے کی خرابی والی تو نہیں ہے، شیخ کو اطلاع۔ اور دوسرے صاحب جن کو روشنی نظر آئی انہوں نے سمجھا اللہ کا جلوہ ہے، اور حضرت نے لکھا بلوا ہے، تمہارے دماغ میں خشکی بڑھ رہی ہے، فوراً ملتوی کر دو، دل سر میں بادام کا تیل لگاؤ اور خمیرہ کھاؤ اور صبح ٹہلنے جاؤ اور طبیب سے رجوع کرو۔ چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا اور ٹھیک ہو۔ میں اگر آج ان کو کوئی طبیب کامل نہ ملتا اور کسی ناقص و اناڑی پیر کے حوالے ہوتا تو ایک گیا تھا پاگل ہو جاتا، یہ لنگوٹا بھی اتار دیتا، پیجامہ اتار کر پھرتا، لوگ اس کو مجذوب سمجھتے اور یہ ہوتا پاگل۔ آج کل جعلی خانقاہوں سے اکثر پاگل نکلتے ہیں، زیادہ ذکر کرا دیتے ہیں اناڑی پیر اور خیال کرتے ہیں دیکھ بھال، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ ذکر کی کثرت کی گرمی سے دماغ جو ہے نیند کم ہو جاتی ہے اور سمجھتے ہیں میں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں، فخر کرتے ہیں، اور وہی چیز ان کو ڈبو دیتی ہے۔ 6 گھنٹہ سونا ضروری ہے، وہ سوچتے ہیں نہیں بس رات بھر، کچھ دن کے بعد وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں سب ان کے لیے دعا کراتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں اب یہ پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ اس کا پیجامہ اتر گیا تو سمجھتے ہیں آپ پہنچ گئے، وہاں کے پہنچنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پیجامہ اتر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا احمق آدمی، ارے پاگل ہو گیا پاگل، مجذوب ایسے نہیں ہوتے، یاد رکھو مجازیب کی شانیں اور ہوتی، اس وقت کے صاحب نسبت اور جملہ صالحین بھی اس کو سرٹیفکیٹ دیتے
یہ مجذوب کی علامت ہوتی ہے. جب تک کہ وقت کے سالکین قطب الارشاد اقاطیب ارشاد جو منصب ارشاد پر ہیں یعنی مشائخ، یہ جس کو نہ مجذوب کہیں، خبردار اپنی طبیعت سے مت فیصلہ کرنا. مجاذیب کو وقت کے اولیاء اللہ بھی جانتے ہیں کہ مجذوب. حضرت کے جب تحریک خلافت کے زمانے میں قتل کی دھمکیاں آتی تھیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ایسے حالات، تو ایک مجذوب ایک نیا آدمی آیا تھانہ گون میں، اور وہ ایک درخت کے نیچے حضرت بیٹھا رہتا تھا، وہ چلاتا تھا، دوسرا مجذوب آ جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے حضرت نے فرمایا 2 مجذوبوں کو اللہ تعالیٰ نے میری خدمت پر مقرر کر دیا. تو ایک خواجہ صاحب نے یا کسی نے کہا حضرت ان مجذوبوں سے ملاقات تو کر لیجیے. فرمایا جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوبوں سے نہیں ملا کرتا. جس نے ان کو کھینچا ہے میں نے تو ان سے رابطہ کر رکھا ہے، وہ ہمارے پاس آئے. مجذوب تو سالک کا چپراسی ہوتا ہے. سالک باہوش جو منصب جو کار نبوت کو انجام دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلا رہا ہے، اس کے مقابلے میں مجذوب کی کیا حیثیت ہو؟ تو اس کا چپراسی ہے سالک. لیکن آج جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے قلب میں لوگوں کی اتنی عظمت نہیں ہوتی، نادان لوگوں کی. وہی ہے جو ذرا ٹوپی ووپی اتار کر کے بال پاگل کی طرح بنا کر اور کسی وقت وہ بہتی باتیں کر دے، کچھ گالیاں بھی دے دے. یار بہت پہنچے. گالیاں دینا رجسٹر نہیں ہے فقیری کی کامل ہونے کی. کہتے ہیں جس کو گالی دے دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے، پھر اس کا کام نہیں رکتا ہے، سلائی ہل جاتی ہے. اس کی گالیوں سے نعوذ باللہ ان جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو گالی دے دیں وہ بھی ماں بہن کی، اس کا مقدمہ کامیاب، اس کا بیٹا مل جائے گا، جو جس غرض سے جو جائے وہ سمجھ لو اس کا کام بن گیا. اللہ حول ولا قوت. یہ عقیدے خراب کر رکھے لوگ. یہ عقیدہ کیوں خراب کیا؟ انہیں نالائقوں نے کیا عقیدہ اسے فضل کے لوگ تاکہ کھانے پینے کا کام چلتا رہے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو تصوف کو ایسا صاف کیا ہے 100 برس میں کہیں ایسا عالم ہو. حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ امت میں ایسا جامع عالم نہیں پیدا ہوا کہ جو ہر فن کا میں کامل تھا، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، منطق میں، فلسفہ میں، یہاں تک کہ فن قرات و تجوید پر بھی رسالہ لکھا، منطق میں بھی رسالہ. کوئی ایسا فن نہیں جس میں حکیم الامت کی تصنیف نہ ہو. اور میرے شیخ نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا وہاں شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو فرمایا کوئی مرید اگر تعریف کرتا تو اس میں یہ بات اتنا وزن نہ ہوتا. حضرت دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے استاد حضرت کے وہ مجھ سے بیٹھ نہیں. حق وہ ہے جو سب کے زبانوں سے اللہ کہلا دے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک خط آیا جس نے لکھا تھا کہ مولانا اشرف علی صاحب نے ایسا لکھا ہے، تو حضرت نے ان کو ڈانٹ کر لکھا کہ تم نے ان کو مجدد الملت کیوں نہیں لکھا؟ یہ سب اپنے وقت کا مجدد ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری مرید تھے، حضرت کے اکابر میں تھے، حضرت حکیم الامت کے بڑوں میں سے ہیں. لیکن دیکھا آپ نے جو بات ہوتی ہے. مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ میں حضرت گنگوہی کے مشورے سے بات فرما رہے تھے. مولانا یحییٰ صاحب شیخ کے والد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اور بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے. حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، جاؤ ایک عالم ربانی کا بیان ہو رہا ہے. یہ بات کس نے مجھ سے بیان کی؟ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی عمر بھی 90 سال تھی، جنہوں نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا تھا اور جنہوں نے حضرت مولانا گنگوہی کے شاگرد سے حدیث پڑھی تھی. انہوں نے یہ قصہ مجھے بیان کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 7 برس ہوتے تھے. دیکھا یہ فرمایا کہ حضرت اتنا اکابر نے حضرت کا احترام کیا.